الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا بہت بڑا عمل اخلاص ہے۔ اخلاص ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے کہ بڑا عمل دکھاوے کی بنیاد پر کیا جائے تو اس کا کوئی وزن اور اجر نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بہت سارے چھوٹے اعمال اخلاص نیت سے بڑا اجر ملتا ہے، اور بہت سارے بڑے اعمال نیت کے دار و مدار سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اخلاص، مخلص آدمی تبھی بنتا ہے جب اس کی نظر میں دنیا کی جاہ اور مال کی حیثیت ختم ہو جائے۔ دنیا کی محبت کے ہوتے ہوتے اخلاص کا آنا بڑا مشکل ہے۔ جاہ اور مال دنیا کی محبت کی بہت بڑی شاخیں ہیں۔ جب ان کی حیثیت دل سے نکل جائے پھر آدمی مخلص بنتا ہے۔ نہ مال کا طالب، نہ جاہ کا طالب، صرف اللہ کی رضا کا طالب۔ دنیا کی اس محبت کے ساتھ ساتھ اخلاص بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور جس خوش نصیب کو یہ اخلاص نصیب ہو جائے تو اس کا کوئی عمل چھوٹا نہیں رہتا، اس کا وزن پہاڑوں سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اخلاص اس عمل میں وزن ڈال دیتا ہے اور وہ عمل پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اخلاص کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے نا۔ جاہ کا طالب نہ ہو، مال کا طالب نہ ہو، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کہ مال اور جاہ کی محبت دل سے نکل جائے۔ یہ مخلص ہوتا ہے۔ فرمایا عمل تو تابع اخلاص کا، عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کی اصلاح اخلاص سے نہ ہو۔ اس وقت قابل قبول ہے جب اس میں اخلاص سے اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے اشعار کی اصلاح نیت سے کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہ جانتا ہو۔ اخلاص کی درستگی نیت سے کیسے ہو سکتی ہے جو اخلاص کی حقیقت ہی کو نہ جانتا ہو۔ فرمایا بہت سارے لوگ اپنے اعمال کو نیت کی عدم درستگی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی نیکیاں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی خدمت کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی نیت کی فکر نہیں کرتے، اپنی اخلاص کی فکر نہیں کرتے تو محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تصلی نارا حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ عمل سے پہلے تھوڑی دیر اپنے دل سے تھوڑا سا پوچھ لیا کریں کس لیے کر رہے ہو، اور عمل کرنے کے بعد اللہ سے گر گڑا کر دعا کر لینی چاہیے، اللہ تو کسے قبول فرما لے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات بن جائے گی اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے، نہ جاہ نہ مال۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی ناپائیدار ہیں۔ یہ جو جاہ ہوتا ہے نا، تعریف کا شوقین آدمی، یہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کہ دوسرے عزت دیں گے تو یہ اپنے آپ کو معزز سمجھے گا، دوسرے ذلیل سمجھے گا تو یہ ذلیل ہو جائے گا۔ اور مال بھی ایک ایسی چیز ہے کبھی کسی کے پاس نہیں رہتا۔ حالانکہ اخلاص کے بنیاد پر
جو اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور جو قبولیت ملتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی، مخلوق کے ہاں بھی۔ فرمایا بہت سارے لوگ اپنے اعمال کو نیت کی عدم درستگی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے اہل علم کو وقتاً فوقتاً اخلاص کی تعلیم بھی دیتے رہنا چاہیے، اس کی ترغیب بھی چلتی رہے۔ اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا، اتنی بڑی مسجد بنا دی، اتنا بڑا دینی ادارہ بنا دیا، نیت کیا ہے؟ تختی لگ جائے، واہ واہ ہو جائے، داد مل جائے، ہاں کس کام کا؟ کس کام کا؟ اتنا بڑا عمل بھی کیا لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں ہے اخلاص کیا ہوتا ہے، نیت کی درستی کیا ہوتی ہے، عمل کی بنیاد اور روح کیا ہے، ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ یہی نیت کی درستگی ایسی دولت ہے کہ ایک کام جائز ہے لیکن آپ کی نیت درست ہے تو وہ پھر کام جائز نہیں رہتا، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اخلاص اللہ کے لیے کرنا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک کام عبادت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ نے اس کو اللہ کے لیے کیا تو وہ عبادت بن جائے گا۔ اور ایک عمل عبادت ہے لیکن معمولی سا ہے، لیکن آپ کا اخلاص بڑھیا ہے تو وہ پہاڑ سے بڑا ہو جائے گا، پہاڑ سے وزنی ہو جائے گا۔ اور حج جیسی عبادت ہے، اخلاص کوئی نہیں تو سوائے تھکنے کے کچھ نہیں ہے، اور روزے جیسی عبادت ہے سوائے دکھاوے کے ہے تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کا کچھ نہیں ہے۔ تو بڑے سے بڑا عمل نیت کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج اعمال نہیں، اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن خلوص نہیں، نیت ٹھیک نہیں ہوتی، نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور میں عرض کروں اخلاص اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ مال اور جاہ اس کی نظروں میں بے حیثیت نہ ہو جائے۔ جب تک کہ جاہ اور مال جو دنیا کی محبت کی دو بڑی شاخیں ہیں، جب تک ان کی حقیقت دل سے نہیں نکلے گی اخلاص بڑا مشکل ہے۔ آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، یا تو کوئی مفاد پیش نظر ہوتا ہے، تعریف کی شکل میں، جاہ کی شکل میں، عزت کی شکل میں، یا دنیا کے مفادات مال کی شکل میں، کچھ آمدنی کی شکل میں، سارا عمل ضائع کر دیتا ہے۔ محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، تکلیف بھی کی، اور عمل بھی ضائع کر بیٹھا، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اخلاص یہ دل کو پاک کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، قبول اعمال کا ذریعہ ہے۔ اخلاص دل کو کینہ، دھوکہ، دوسرے رذائل سے پاک کرتا ہے اور عمل کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جب آدمی مخلص ہوتا ہے نا اور اس کے دل میں جاہ اور مال نہیں ہوتی تو اس کے دل میں پھر کینہ بھی نہیں آتا، پھر کسی سے حسد بھی نہیں ہوتا، کسی سے بغض بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ساری بیماریاں دنیا کی محبت کے درخت پہ آتی، یہ سارے کانٹے آتے اس پر ہیں، اور جب اس کے نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر کینہ بغض کہاں سے آئے گا؟ یہ سارے کانٹے تو آتی دنیا کی محبت کے درخت پہ، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ وہی ہوتی ہے۔ اور جہاں آدمی کے دل میں اخلاص آ جائے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر یہ چیزیں نہیں آتی، پھر دل صاف ستھرا رہتا ہے، پھر دل بڑا صاف ستھرا رہتا ہے۔
اخلاص گناہوں کو مٹا دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمل کی ایک قسم یہ کہ شخص کسی عمل کو مکمل اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ اس کے کبائر کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اخلاص میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ کوئی اخلاص سے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے کبائر کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک سرکش عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، یہ محض اخلاص ہی تو تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کا معاملہ ہے، اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فاحشہ عورت تھی، اللہ نے اسے سارے کبائر بھی مٹا دیے۔ اخلاص بڑی چیز ہے جو اس کے خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ اسی طرح راستے سے ٹہنی یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ ہم لوگ کتنے سارے جائز کام کرتے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا، اور وہ کام ایسے ہیں جس میں ہر شخص مشغول ہے، جیسے کہ ہم میں سے شخص ایسا نہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو، بیت الخلاء نہ جاتا ہو، نکاح نہ کرتا ہو، کپڑا نہ پہنتا ہو، خوشبو نہ لگاتا ہو، اپنے عیال کے لیے اشیاء خرید فروخت نہ کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہے لیکن چونکہ نیت صحیح نہیں کرتا اس لیے وہ کام عبادت نہیں بنتا۔ حالانکہ یہی سارے کام اخلاص کی بدولت صحیح نیت کی درستی کی وجہ سے عبادت بن سکتے ہیں۔ اخلاص کے ذریعے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے 3 اشخاص جو غار میں بند ہو گئے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اخلاص والے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کی، اللہ نے غار سے ان کے لیے موت کے منہ سے راستہ نکال دیا۔ ایک نے کہا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ایک نے کہا تھا اللہ میں نے فلاں آدمی کا مال جو میرے پاس پڑا ہوا تھا اس کو میں نے کاروبار میں لگایا، پھر آدمی آیا میں نے اس کو سارا مال، ساری بکریاں، سارے جانور، سارے جو ہے غلام اس کو دے دیے تیری رضا کے لیے۔ تیسرے نے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے گناہ پر پوری قدرت اور طاقت تھی، خلوت تھی، تنہائی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پوری قدرت اور طاقت تھی، میں گناہ کرنے لگا تھا لیکن تیرا خیال آ گیا، تیری خاطر میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ ان تینوں حضرات نے اپنے اپنے اس عمل کو پیش کی، اللہ نے اس غار کو جہاں ہوا بھی نہیں آتی تھی، روشنی بھی نہیں آتی تھی، اس چٹان کو ہٹایا اور انہیں راستہ دے دیا۔ کوئی انسان نہیں، اللہ نے براہ راست اپنی قدرت سے اس چٹان کو ہٹایا اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ تو اخلاص میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ زندگی کی مشکلات، زندگی کے رکاوٹیں، زندگی کی مشکلات کا بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش تو ہوگی نا بھائی، بندش ہو گئی جی، بندش ہو گئی۔ وہاں تو چٹان ہے، اتنی بڑی بندش ہٹ گئی۔ تو عموماً ہماری زندگی میں جو بندشیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، انہوں نے راستہ بند کیا ہوتا ہے۔ تو اخلاص کے بدولت زندگی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چٹان بھی ہٹ گئی، آزاد ہو گئے۔ ان تینوں اشخاص نے اپنے اخلاص والے اعمال کو پیش کیا اور اللہ نے انہیں مصیبت سے نجات نصیب فرمائی۔ اخلاص کے ساتھ عمل میں اجر ملتا ہے، خواہ وہ شخص عمل کرنے میں عاجز ہو۔ مثلا وہ شہداء اور مجاہدین کے اجر کو بھی پہنچ سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو۔ بخاری شریف کی کتاب روایت ہے، انس بن مالک کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے بعض لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے، ورنہ وہ نہ ہمارے ساتھ چلے نہ وادی طے کی بلکہ وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ان کو مجبوریوں نے جنگ میں آنے سے روک دیا، لیکن ان لوگوں کو بھی ثواب ملا حالانکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ ان میں اخلاص تھا، نیت صحیح تھی، جذبہ صحیح تھا، ارادہ عزم پکا تھا، مجبوری تھی نہیں جا سکے، عمل نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے اس عمل کا اجر انہیں بھی عطا فرمایا، اس عمل کا اجر انہیں بھی عطا فرمایا۔ اخلاص سے انسان کو اجر ملتا ہے، خواہ وہ خطا پر کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی اخلاص سے کوئی کام کر رہا ہے،
اور ایک عالم اور فقیہ ہے، نیت درست ہے، تو اللہ کے ہاں اس اخلاص کی وجہ سے اس غلطی پر بھی اسے اجر ملتا ہے. سبحان اللہ، اخلاص ایسی بڑی دولت. انسان کبھی کبھار اخلاص والی نعمت سے بڑے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. انسان کبھی کبھار اخلاص والی نعمت سے بڑے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑے فتنے سے محفوظ فرمایا، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. بڑے سے بڑا ایک آزمائش اور فتنہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کے مخلص بندے تھے اللہ نے فتنے سے محفوظ رکھا. اخلاص اجر کا باعث ہے، معمولی عمل کو بڑا کر دیتا ہے، جائز عمل کو عبادت بنا دیتا ہے. اخلاص کے بدولت مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مصیبتوں سے نجات ملتی ہے. اخلاص کے بدولت آدمی بڑے سے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری آیات اور حدیث وارد ہوئی ہیں، لیکن یہاں بس اتنا بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کے سجدے سے اٹھنے سے قبل ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک خطا اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اگر اخلاص سے ایک سجدہ بھی کرے گا اللہ خطا معاف فرما دیں گے اور اجر اس کا بڑھا دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو قیام کیا تنہائی میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. رات کو اٹھا، ساری دنیا کے نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہاں اجر و ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا اللہ کے سامنے، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے. جو شخص مسلمان کے جنازے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، برادری نہیں، خاندان نہیں، لوگوں کی وجہ سے نہیں، ہاں نیوتا نہیں کہ یہ ہمارے ہاں آتا ہے اس لیے ہم بھی اس کے ہاں جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلا اور جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی گئی، پھر اس کے ساتھ دفن تک رہا، تو وہ لوٹے گا اور 2 قرات اجر لے کر. جو شخص دفن سے پہلے لوٹا ہے اس کو 1 قرات ملے گا، اور روایت میں آتا ہے 1 قرات کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اخلاص عمل کو اتنا وزنی کر دیتا ہے، ورنہ آدمی یہی کام کرتا ہے لیکن اس کے پیش نظر کچھ اور ہوتا ہے اور اپنا عمل ضائع کر دیتا. تو میرے عزیزو، اخلاص ہر عمل کی جان ہے، اخلاص ہر عمل کی روح ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ تبھی آتا ہے جب اس کے دل سے مال کی اور جاہ کی اہمیت نکل جائے، عظمت نکل جائے. جب تک آدمی مال کا حریص ہوگا اور تعریف کا شوقین ہوگا اس کے اندر اخلاص مشکل ہے. یہ چیزیں اس کے عمل کو کھا جاتی ہیں، عمل کو کھا جاتی ہیں. تو ہر عمل سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے بس، اور جب عمل ہو جائے پھر اللہ سے کہے اے اللہ آپ تو اسے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ تو ہم سے قبول فرما لے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، کتنا بڑا عمل ہے. کرو کھڑو انسان اس گھر کی عبادت طواف کر رہے، سارا اجر و ثواب کس سے مل رہا؟ اتنے بڑے عمل کی توفیق ملی، لیکن عمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے اللہ تو اسے قبول فرما لینا، اسے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، آپ ہماری دعا بھی سن رہے ہیں اور ہمارے دل کی نیت بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری دل کی نیت بھی دیکھ رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں اور ہماری دعا بھی آپ سن رہے ہیں، اب قبول فرما لیں. تو ہر عمل کی روح، عمل بس وقت بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا، ضائع ہو گیا. میں نے اس کی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اسپتال بنا دیا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو کھانا کھلا دیا، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، سب ضائع ہو گیا.
تو پہلی بات تو شیطان عمل کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر کرنے پہ کھڑا ہو جائے تو صحیح نیت سے نہیں کرنے دیتا، ضائع کراتا. اور اگر صحیح نیت سے کر بھی لیا تو قبر سے پہلے ضائع کرا دیتا ہے، اس میں پھر ریا شامل کرا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دے. ہاں، اخلاص نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.